السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ماحول کا مطالعہ حصہ اول کا سبق نمبر 1 تاریخ کسے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس ہے۔ گزشتہ سال چوتھی جماعت میں ہم نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی زندگی کے حالات اور سوراج کے قیام کے لیے ان کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا۔ شیواجی مہاراج کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا زمانہ، اسے ہم 400 سال پرانا یا 400 سال پہلے کا گزرا ہوا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات میں سہولت کے لیے زمانے کی مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں، جیسے ابھی، کچھ وقت پہلے، کچھ دیر بعد، یا آج، کل، گزرا ہوا کل، آنے والا، یا اس سال، آئندہ سال وغیرہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ زمانے ماضی میں کئی واقعات ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج آپ کی عمر 10 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش کا واقعہ ماضی میں 10 سال پہلے ہوا تھا۔ اسی طرح 10 سال بعد یعنی زمانے مستقبل میں آپ کی عمر 20 سال ہوگی۔ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یعنی گزرا ہوا زمانہ اس شخص کی زندگی کا زمانے ماضی ہے۔ اور چوتھی جماعت میں مضمون ماحول کا مطالعے کی کتابوں میں ہم الگ الگ سائنس سے متعارف ہو چکے ہیں۔ کسی بھی ثبوت کو عملاً تجربات کی کسوٹی پر بار بار پرکھا جا سکنا ان تمام سائنسوں کی خصوصیت ہے۔ ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ قدیم اشیاء، عمارتیں، دستکاری کے نمونے، برتن، سکے، کندہ تحریریں، تانبے کی تختیاں، کتابیں، دستاویزات، لوگوں کی یادداشت میں محفوظ قصے، کہانیاں اور گیت وغیرہ کو تاریخ کے ماخذ یا ذرائع کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: طبعی، تحریری اور زبانی۔ ان ذرائع سے ملنے والے ثبوتوں کی مدد سے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ٹھیک کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان ثبوتوں کا صحیح یا غلط ہونا بھی اچھی طرح سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب ہیں اور کون سی غیر مطلوب۔ اس مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال میں ہم کیسا برتاؤ کریں جس سے مستقبل خوب سنور جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے حالات زندگی کا بیان کر کے ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی تاریخ انجام دیتی ہے۔ تاریخ ہی سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزلیں معلوم ہوتی ہیں کہ انسانی طرز زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی گئیں۔ زمانے ماضی، زمانے حال اور زمانے مستقبل مختلف واقعات کی مربوط زنجیر سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات ان اعمال سے جڑے ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، آگ کا استعمال بھی سیکھا۔ بعد میں اس نے پہیے کی ایجاد کی۔ بعد میں آنے والی نسل نے اس کو مزید بہتر بنایا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ تکنیکی علم ترقی کرتا گیا۔ یہ عمل آج بھی مسلسل جاری ہے۔